لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ہمارے بلانے پر اپنا قیمتی وقت میں سے نکال کر کے ہمارے لیے حاضر ہوئے. اس بات پر ہم آپ کے شکر مند ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آج آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور جو حدیث کریم پڑھا ہے اس کے بارے میں چند باتیں کہوں گا. ایک بات سمجھ لیجیے کہ حق بات جو ہوتی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، اور خاص کر جب ہم سب اس میں مبتلا ہوں، کہیں پر آپ کو تکلیف ہو اور وہیں پر انگلی رکھ دی جائے تو اور بھی تکلیف دگنی ہو جائے. تو آج میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس میں ہم سب شریک ہیں، کوئی اس سے بری نہیں ہے. عام طور سے ان باتوں کو کہا نہیں جاتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو کہے، شاید اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے اور وہ اس پر عمل کرے. تو میں جو بات کہوں گا اگر کسی کو تکلیف ہوگی تو یہ سمجھ لے کہ حق بات تکلیف دہ ہی ہوتی ہے. میرے محترم، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماتا ہے کہ میرے جتنے بندے ہیں، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے کافر ہو، سب اللہ کے بندے، سب کو اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں خاص کر علماء کرام جو ہے، جنہوں نے علم قرآن اور علم حدیث کو سیکھا، وہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے علماء کرام کی کتنی بڑی عزت اس کلام کے اندر فرمائی ہے کہ بول رہا ہے کہ ہماری تمام مخلوق میں علماء سے خوش ہوں، علماء ہم سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں ڈرنا کیا چاہیے میرے بھائی؟ سب آدمی کو چاہیے کہ علم حاصل کرے. کون سا علم؟ جس علم کو ساری دنیا حاصل کر رہی ہے، جس میں ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں، اپنے بال بچوں کو لگا رہے ہیں. میرے محترم، وہ اس عالم کو علماء نہیں کوئی کہتا، چاہے کتنا بڑا انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، کلکٹر ہو، کوئی APS ہو، تو کوئی اس کو عالم کرتا ہے. معلوم ہوا کہ عالم وہ ہوگا جو علم قرآن سیکھا ہو، علم حدیث سیکھا ہو. تو اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ میرے
علم کو حاصل کرنے والے علماء ہیں ان سے میں خوش ہوں، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، اور جو مجھ سے ڈرتے ہیں دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر ان کو کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ہے ایک بہت بڑے بزرگ آدمی، ان کے بارے میں علماء جانتے ہیں کہ جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی اور وہ جاہل آدمی تھے، بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور بیوی نے انہیں جھاڑو سے مار دیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرد اس کی بیوی اگر اسے جھاڑو سے مار دے تو اس کے انا کو اور اس کی عزت کو کتنی چوٹ آئے گی۔ تب وہ سوچنے لگے تنہائی میں جا کر کہ میں کیا کروں، باہر تو میری کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ ہم نے کچھ علم حاصل کیا نہیں، اور گھر کے اندر یہ حالات ہیں، تو انہوں نے کئی بار یہ سوچا کہ میں خودکشی کر کے مر جاتا ہوں، کہ نہ گھر میں عزت نہ باہر عزت، تو یہ جانوروں جیسی زندگی گزار کر کیا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ لیا، اللہ کو ان کو آگے بہت بڑا آدمی بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے نا، قرآن میں ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جب اللہ کسی کو چننا چاہتا ہے تو اس کے راستے دھیرے دھیرے آسان کرتا ہے اپنے تک پہنچنے، اس کو جذب کرتے ہیں، اصطلاح میں اس کا نام جذب ہے۔ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ جذب کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے طرف راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے جذب کیا ہے، حضرت عمر کو جذب کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جذب کیا، حضرت علی مرتضیٰ کو جو ہے جذب کیا، اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کا واقعہ آپ سنیں گے یا کتابوں میں پڑھیں گے کہ وہ بہت برے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا تھا اور انہیں جذب کرنا تھا، حالات بدل دی۔ ایسے ہی حضرت سعدی علیہ الرحمہ سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لینا چاہتا تھا، اس لیے ان کے سوچ کو بدل دیا، اور یہ سوچے کہ اگر میں بھی اس وقت، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کے جو علماء ہیں ان کی بڑی عزت ہے، بادشاہوں کے دربار میں بھی ان کی پہنچ ہوتی ہے، بادشاہوں کے پاس پہنچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو اگر میں بھی یہ علم حاصل کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تک پہنچا دے گا۔ یہ سوچ کر 40 سال کی عمر میں ان کو پڑھنے کا شوق پیدا ہے۔ عمر ہو گئی ہے 40، مدرسے میں جا کر داخلہ دے دیے، چھوٹے چھوٹے بچے تو پڑھتے ہیں، لیکن اب 40 سال کا آدمی جا کر کے بیٹھے گا پڑھنے، تو ظاہر بات ہے جو پرانے بچے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ دیکھ کر کے ہنستے تھے، کیونکہ ان سے حروف نکلتا نہیں تھا، ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی تھی، زبان موٹی ہو رہی تھی۔ پھر وہ بیچارے شرما کر کے وہاں سے چلے گئے کہ نہیں مدرسہ میں تو ہم نہیں پڑھا، چلے گئے۔ جا کر کے ایک کنواں تھا جہاں پر لوگ پانی بھرتے تھے، آج کل کے طرح نہیں ہے گھر گھر میں نل لگا ہوا ہے، پہلے زمانہ میں کہیں دور کنواں رہتا تھا، اور گاؤں کہاں ہے وہاں سے لوگ پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ اس کنواں پر گئے کہ نہیں بس چل کر کنواں میں چھلانگ لگا دوں گا، ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا، بات ختم ہو جائے گی، مدرسہ میں جو بچے پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، یہ تو ہم کو چڑھا رہے ہیں، ہم کو ہنس رہے ہیں ہمارے اوپر۔ یہ سوچ کر جب کنواں کے پاس جا رہے تھے تو وہاں بہت ساری عورتیں تھیں جو ابھی پانی بھر رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ جب یہ پانی بھر کے چلی جائے گی تب میں جاؤں گا، کیونکہ اگر ان کے سامنے کنواں میں کودوں گا تو یہ ضرور چوٹ مچا کر کے کسی کو بلا لے مجھے بچا لے۔ اب یہ جا رہے ہیں ان کے پاس، جب چلی گئی تو گئے تو کودنے کے لیے جو کنویں کا جو کنارہ دیکھ رہے ہیں اس میں جگہ جگہ رسیوں سے گھسا ہوا یہ مل رہا ہے، تو انہوں نے سوچا یہ گھس کیسے گیا، یہ تو اینٹ کا بنا ہوا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، اور رسی تو اتنی مضبوط نہیں ہوتی، رسی کو رکھ کر کے اینٹ سے مارا جائے بار بار تو کٹ جائے گی، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے کہ بار بار رسی کو گھسا گیا ہے تو پھر یہ اینٹ گھس گیا ہے، پھر دماغ کام کر رہا ہے،
کہ جب ایک رسی سے، کمزور رسی سے مضبوط اینٹ گھس سکتا ہے تو میں بھی اگر محنت کروں گا، کوشش کروں گا تو میری زبان کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمت دے رہا۔ پھر اسی مدرسہ میں آ کر کے پڑھانا شروع کر دیا۔ بچے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ چچا آئے ہوئے پڑھنے، دادا آئے ہوئے پڑھنے۔ اب اس کو جو سمجھ میں آیا پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ اب پڑھ رہے ہیں، الف سے شروع کیے، یا ختم کیے، پھر اس سے آگے شروع کیا۔ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو کھولتا چلا گیا، کھولتا چلا گیا۔ اتنے بڑے عالم ہوئے، اتنے بڑے عالم ہوئے کہ فارسی کے اندر ان کی 2 کتابیں ہیں باضابطہ جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے تفسیر کی بھی کتاب لکھی۔ تو جب وہ فارغ ہوئے تو 40 سال پڑھنے میں لگ گیا، تب اتنا بڑا مولانا بن گئے، حضرت بن گئے۔ اب وہ مدرسہ سے جا رہے ہیں گھر کی طرف کہ دیکھیں گھر کا کیا حال ہے، بیوی زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے۔ آج کل کی طرح تو ہے نہیں کہ کہیں سے کر کے فون لگا کے معلوم کر لیتے۔ اب وہ راستے میں جا رہے ہیں، جنگل پڑ رہا ہے راستے میں، جہاں ان کو گھر جانا تھا تو راستے میں جنگل سے ہو کر جانا۔ چلتے چلتے تھک گئے تھے، ایک جگہ پیڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ تھوڑی آواز نکلی، تھوڑی آواز آئی گھبراہٹ کی، کھول کر کے آنکھ دیکھ رہے ہیں تو ایک آدمی شیر پر بیٹھا ہوا ہے اور چلا آ رہا ہے اس کی طرف۔ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ اس شیر پر آدمی بیٹھا ہوا، پریشان ہے، ڈر بھی رہے ہیں کہ جنگل میں اکیلا ہوں اور یہ شیر، اور شیر پر بھی آدمی بیٹھا ہوا ہے، کہ انسان ہے کہ جنات ہے، یہ فرشتہ ہے کیا ہے بھائی؟ اب وہ جیسے جیسے یہ سوچ رہے ہیں، اندر ڈر لگ رہا ہے، کب کبھی ستاری ہو رہی ہے، وہ قریب آ گئے۔ آتے انہوں نے سلام کیا، جواب دیے، عالم تھے جواب دیے۔ پھر اس نے کہا کہ ساتھی صاحب کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ وہ کیا بولا ہے؟ اے ساتھی، ساتھی ان کا نام، کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ تب یہ اور تعجب کر گئے کہ بھائی مجھے یہ جانتا بھی ہے، میں تو اسے کبھی دیکھا تک نہیں، یہ میرا نام رکھ رہا ہے، اس کا مطلب مجھے بھی جانتا بھی ہے۔ تب شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ جناب یہ شیر کوئی انسانوں کی سواری ہے کہ جو میں دیکھوں اور ڈر نہ لگے؟ ایک تو یہ سناٹا جنگل ہے، اس میں بھی آپ شیر پر چڑھے ہوئے ہیں، مجھے معلوم نہیں کون ہے، تو ڈر تو لگے گا نا۔ تو انہوں نے جو کہا وہ بات جو ہے غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا سعدی تم آ کہاں سے رہے ہو؟ تم ابھی جو آ رہے ہو جنگل میں، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حالات ایسے ہوئے تھے، میں پڑھنے گیا تھا، الحمدللہ پڑھ کے فارغ ہو گیا ہوں، اب گھر واپس ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ سعدی اتنا بھی نہیں پڑھے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا جو دوست ہوگا اس کو کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جو میرا دوست ہوگا وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو تم تو مجھ سے ڈر رہے ہو، تم شیر سے ڈر رہے ہو۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا بیان ہوا کہ بات تو صحیح ہے۔ تب پھر جو ہے وہ واپس گئے اپنے گاؤں میں، اور پھر بڑا کارنامہ کیا، بتانا یہ کتاب لکھی، وہ کتاب لکھی۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو جذب کرتا ہے تو اپنی طرف راستہ دے دیتا ہے، اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو عزت دیا، آج علماء سے پوچھئے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے، تو کس چیز سے ملا؟ جس زمانہ میں وہ جاہل تھے اس زمانہ میں بیوی کا جھاڑو کھا رہے تھے، اور جب اللہ نے انہیں علم دے دیا، دین کا علم دے دیا، تو پھر شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے۔ ان کی گلستان، ان کی دوستان، ایسی کتابیں ہیں جو سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو علم کی یہ فضیلت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں اگر مجھ سے کوئی صحیح معنوں میں ڈرتا ہے تو وہ صرف عالم اور علماء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم
मल्लम युबज्जिल उलमाना फलैस मिन्ना, जो हमारे उलमा की इज्जत नहीं करता है, जो दीन के आलिमों की इज्जत नहीं करता है, वो हम में से नहीं है। किताबों में उलमा ने लिखा है, अगर आलिमों की तौहीन करोगे, उनकी बेइज्जती करोगे, उनकी चुगली खाओगे, कमी हर इंसान के अंदर होती है। अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई बड़ा से बड़ा वली हो, सबके अंदर कुछ कमियां होती हैं। अब हम और आप जो है अवाम उलमा की कोई गलती अगर मालूम हो गई तो फिर मालूम होता है कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबियों के बाद दर्जा सहाबा का है, सहाबा से भी अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी गलतियां करवाई हैं, उनसे भी ज़िना हुआ है, उन्होंने भी कहीं कहीं झूठ बोल दिया है अपनी जिंदगियों में, उन्होंने भी कहीं गिबत कर ली है। अगर वही पर परेशानी, अगर वही बीमारी किसी आलिम की सुन ले तो फिर क्या आसमान तोड़ देते हैं, उसकी गिबतें शुरू हो जाती है। तो मेरे मोहतरम, अगर उलमा की तौहीन करोगे तो उलमा ने लिखा है कि ऐसा आदमी मरने के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होगा, और ऐसे आदमी की कब्र को खोल कर देख लो, पश्चिम की तरफ से उसका किबला फेर दिया जाए। ये आलिम दीन की इज्जत अल्लाह के डरती। तब तो कुरान में कहा है कि मेरे बंदों में, मेरे बंदे तो डरते हैं। अरे अल्लाह से तो काफिर भी डरता है, मुसलमान तो डरता ही है, तो गैर कौम भी तो डरती है। लेकिन असल मानों में जो डरना है वो उसी वक्त होगा जब हम अल्लाह के इल्म को हासिल कर लें। लेकिन आजकल की जो परेशानियां हैं, हमारे ईमान में जो कमजोरियां हैं, उसकी मेन वजह बताता हूँ आपको, उस पर गौर कीजिएगा। मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा। सबसे पहली वजह, हम मुसलमानों ने भी ये यकीन कर लिया है कि असली फ्यूचर, बेहतरीन जिंदगी उस इल्म के अंदर है जिसको अंग्रेजों ने हासिल किया है, जो उन्होंने छोड़ करके यहाँ से गए हैं। वो इल्म अगर हमारा बेटा या हमारी बेटी, हमारे अगर लोग सीखेंगे तो कामयाबी होगी। ये हम लोगों ने यकीन कर लिया है कि अगर बच्चा को स्कूल में, कॉलेज में इंजीनियर, कलेक्टर बना देंगे तो अब इसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, इसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। ये हम माँ बाप ने सोचा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिएगा, कामयाबी हम सोच रहे हैं कलेक्टर में है, कामयाबी हम इंजीनियरिंग में खोज रहे हैं, डॉक्टर में खोज रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है कि कामयाबी तो उसमें है कि जब हम अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, और जब हमारा इल्म हासिल करोगे तो हम तुम्हें कामयाब करेंगे। अब ये उल्टी बात देखिए, अल्लाह बोल रहा है हमारे इल्म में कामयाबी है, हम बोल रहे हैं अंग्रेजों के इल्म में कामयाबी। 4 बच्चे हैं, सारे के सारे जो है एक बच्चा भी दिन की पढ़ाई नहीं पढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा फरियादी ये हो जाती है कि मदरसे में किसी बच्चे का खत उठा लेते हैं और समझते हैं बहुत बड़ा काम करती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात गौर से सुन लीजिए। क़यामत के दिन जिस बच्चे की फ्यूचर आप बना करके जा रहे हैं ना, कल क़यामत में वो बच्चा अल्लाह के सामने आपका दामन पकड़ेगा, वो बच्ची आपका दामन पकड़ेगी, कहेगी मेरा बाप, मैं उस जमाने में जब मैं छोटा था, अगर मेरा बाप मदरसे में भेजा होता, मक्तब में भेजा होता तो मैं जरूर इल्म दीन हासिल करता, लेकिन मेरे बाप ने तो स्कूल में ले आकर के पहुंचाया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं तो बददीन हूं, लेकिन मुझे बददीन बनाया किसने? तो जो माँ बाप अपने बाल बच्चों की फ्यूचर बना रहे हैं ना, कल क़यामत में जब वही बच्चा उठ करके उनका दामन पकड़ेगा और अल्लाह के सामने शिकायत करेगा तो कहीं के नहीं रहेगा वहां कि न तो हमने दीन सिखाया। और यहाँ देखिए, जिस बच्चे के लिए हमने फ्यूचर सोच करके रोजाना स्कूल छोड़ा, लाया गया और महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया, आज
قیامت میں ہمارے سر پر پڑ گیا. حدیث کے اندر ہے قیامت میں ہر اس شخص سے پوچھ ہوگی جو اس کے ماتحت ہے. بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی ہے شوہر سے پوچھ ہوگا. اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے ماں باپ سے پوچھ ہوگا. اب بتائیے کہ جب نماز کے بارے میں اللہ پوچھے گا اور تعلیم و تربیت کے بارے میں نہیں پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ بولا ہے نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں. اللہ نے رزق مقدر کر رکھا ہے، کس کو کیا دینا ہے اللہ ہی تو چاہتا ہے دیتا ہے. تو پھر ہم اور آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم اسکول میں پڑھیں گے تبھی ہم کو اچھا رزق ملنے والا ہے؟ یہ کتنا گھٹیا سوچ ہے جو ہم سوچ کر کے بیٹھے ہیں. ایمان والے مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے. ہم سب کو یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو رزق ہمارے باپ کی جاگیر ہے کیا کہ جب ہم اسکول میں پڑھیں گے تو ہم کو زیادہ ملے گا، مدرسے میں پڑھیں گے تو کم ملے گا؟ ارے اللہ کو راضی کرو گے اگر زیادہ ملے گا تو اللہ کو راضی کرو گے تو شاید زیادہ کر دے، ورنہ رزق تو اللہ نے مقدر کر دیا ہے. ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ ہم اتنا رزق دیں گے. جب ماں کے پیٹ میں اللہ رزق لکھ دے رہا ہے، کہاں پیدا ہو کے لکھ ڈالا ہے، کہاں مرو کے لکھ دیا ہے، کتنے دن زندہ رہو کے لکھ دیا ہے، پھر ہم کیسے سوچتے ہیں کہ اس علم میں کوئی ٹیچر نہیں ہے، 10,000 کماتا ہے، 20,000 کماتا ہے. ارے بھائی تم بھی تو نیوز سنتے ہو، ہم بھی سنتے ہیں کہ کتنے اسکول میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو بالکل نکما ہے، آج پروٹیسٹ پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کہیں آپ نے سنا ہے کہ علماء نے پروٹیسٹ کیا ہے؟ کہیں حافظوں نے پروٹیسٹ کیا ہے؟ کہیں اماموں نے پروٹیسٹ کیا ہے؟ تو جو دنیا پڑھ رہے ہیں انہیں پریشانی ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. الحمدللہ جو اللہ کھلاتا ہے ہم اس پر صابر ہے اور شاکر ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کبھی پریشانی کھلاتا ہے تو ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہم حدیث پڑھے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو آزماتا ہے. تو جب پڑھو گے جانو گے قرآن اور حدیث تب نہ تم ہر حال میں شکر ادا کرو گے. پتہ ہی نہیں ہے، پریشانی آئی تو اللہ کو کوسنا شروع کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ دن بھر اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے، آج پریشانی آ گئی تو کوسنا شروع کر دیا. ارے جو دن بھر اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں نا 24 گھنٹہ، ان پر بھی پریشانیاں آتی ہے. صحابہ پر بھی پریشانیاں آئی، انبیاء پر بھی پریشانی آئی، لیکن اس وقت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ کوستے نہیں ہے، وہ کوستے نہیں ہے، وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری کوئی اور بھی غلطی ہے تو اسے معاف کر دیجئے، پریشانیوں سے ہمیں نجات دے دیجئے. کوستے نہیں ہے. اب پھر بھی اگر اس کو پریشانی آتی ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی مصلحت ہے. میرے محترم ہر حال میں عالم کوئی نہ کوئی حدیث اور قرآن یاد کر کے اس کو صبر کر لیتا ہے، اور مرنے کے بعد آپ کی مسجد میں مؤذن ہوتا ہے اور قیامت میں اس کی گردن دیکھیے گا تو آپ کی ٹوپی گر جائے گی. اتنی اونچی اتنا بلند مرتبہ اللہ اس کو دے رہا ہے. تو جب ہم مسلمان ہیں ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، کیا رزق کوئی دوسرا بھی دیتا ہے؟ تو ہم بتائیے ہماری الٹی سوچ ہو گئی ہے کہ نہیں کہ جب رزق اللہ دے رہا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم وہ پڑھائی پڑھیں گے تو زیادہ ملے گا، وہ پڑھائی پڑھیں گے تو زیادہ ملے گا. اس کا مطلب ہے غیر اللہ سے ہم نے اپنا رشتہ لگا لیا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہیں ہے جن کو آپ لوگ جو دنیا دار میں زیادہ رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ارے مدرسے میں کیا فکر ہے، یہ جاتے ہیں آتے ہیں کھاتے ہیں، کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ 10,000 مہینہ کمائیں گے. میرے محترم یاد رکھیے اگر یہی حالات رہے ہم مسلمانوں کی، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جنازہ رکھا رہے گا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. آپ کی بیٹی نکاح کے لیے بیٹھی رہے گی، کوئی نکاح پڑھنے والا نہیں ملے گا. کسی کو کبھی تو نکاح تو پڑھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ مانتا ہے تو بیٹا اس کا جنازہ. گھر میں کوئی شادی ہے تو پھر وہ اس گھر کا بچہ یا جو بھی ہو وہ نکاح پڑھانا چاہیے. ہمیں والی صاحب کے پاس دوڑ کر کے چلے آتے ہیں، فلانا حضرت کو بلا لو. میرے محترم کل جب قبر کے نیچے جاؤ گے تو حضرت جائیں گے جواب دینے کے لیے. دنیا میں ظاہری میں تو تم جا کر کے بلا کر کے نکاح و طلاق کرا لے رہے ہو، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کون حضرت جائیں گے آپ کے ساتھ؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے
संभल जाइए, दुनिया की उम्र कम हो रही है, गैरों को समझने दीजिए जो समझते हैं, हमें समझ लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था क़यामत करीब है, तो क्या अब क़यामत करीब नहीं हुई है? 1400 साल गुजर गया, अभी भी हम बेफिक्री में गुजार रहे हैं कि अभी भी क़यामत बहुत दूर है, पता नहीं क़यामत आए। ऐसे भी हालत हो गए मुसलमानों। तो जरा सा दिमाग से काम लीजिए। अब जो है दुनिया की उम्र उतनी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उलमा से पूछिएगा, उलमा बताते हैं, आप कभी कभी मोबाइल पे भी न्यूज़ सुनते होंगे, उससे पता लगता होगा कि अब दुनिया की उम्र ज्यादा नहीं रही है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल में जो वाक़यात, जो हालात, जो लड़ाइयाँ, जो कितने होने वाले थे, उन सब का जिक्र हदीस में किया है ना। 1400 साल तक तो जिक्र कर दिया, 1400 साल के बाद का कोई तज़किरा नहीं। हमें सोचना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि कल ही क़यामत आ जाएगी, लेकिन नबी साहब ने भी 1400 साल तक के लिए बताया, उसके बाद से काम शुरू हो गया। तो क्या ये भी तो हो सकता है कि अब किसी सदी में जाकर के क़यामत आ जाए? इसलिए मेरे भाई अब बात शॉर्ट कर रहा हूँ कि आप मुसलमानों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को दीन सिखाइए। सुबह शाम 1-1 घंटा पढ़ा करके आप सुबुकदोश नहीं हो सकते। हम पूछते हैं आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या दीन? आओ हजरत, 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम में, क्या जी ये दिन है? जिस दिन के लिए लाखों अंबिया आए, कुरान आया, उस दिन को हासिल करने के लिए 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, अल्लाह का हक अदा हो गया, दिन का हक अदा हो गया। बड़ी शर्म की बात है। ये तो वो दिन है ना कि इसे अगर 24 घंटा आप पढ़ेंगे, 24 घंटा पढ़ेंगे तो भी क़यामत तक पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन ये दिन खत्म नहीं होगा, इसका इल्म खत्म नहीं होगा। आप लोग मामूली समझते हैं, मजाक समझते हैं कि आलिम में हाफिज बनना क्या है, 3 साल में हाफिज हो जाए। मैं कह रहा हूँ एक बच्चा पैदा होते 6-7 साल के बाद से शुरू करे इल्म हासिल करना, उसकी उम्र 100 साल हो जाए तो क्या है, इस इल्म का पूरा आलिम नहीं होगा जब तक उसकी मौत आ जाए। इतना इल्म है इस दिन के अंदर, और हम सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा पढ़ा करके बच्चा को लगता है आलिम दीन बना दिया, खुश हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अपने बच्चों को दीन से जोड़िए, दीन पढ़ाइए। मैं कहता हूँ कम से कम जिनके 1 से ज्यादा बच्चे हैं, वो 1 को भी अल्लाह के रास्ता में यार उसको डालो, कि कल क़यामत में जब कुछ बच्चे आपका दामन पकड़ के खींचेंगे, 1 तो होगा जो बाबा का दामन छुड़ाएगा, तो 1 को भी तो बना लो यार, और दोनों को बना लेना, और तुम्हारी जिंदगी अल्लाह लंबी करेगी तो देख लेना, जिसको तुम मदरसा में मामूली समझ के पढ़ाए होगे ना, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उस स्कूल वाला से अच्छा होगा। बस कभी तजर्बा करके देखो आलिम उलमा का काम क्या है, मेरे मोहतरम बताएंगे, समझाएंगे। नहीं मानिएगा तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भी आए, बताए, समझाए, कौम नहीं मानती थी, बाद में वो हलाक हुई। तो हम तो अपना जिम्मेदारी समझ करके, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा रखा है कि हम आवाम तक अपनी बात पहुंचाए, तो हम पहुंचा रहे हैं। अब आप लोगों का काम है कि जा करके जब सोइएगा तो इस पर सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि हमारे अंदर ये गलतियां है कि नहीं, हमने अपने बच्चों के साथ जुल्म किया है कि नहीं। पूरा दुनिया पढ़ा दिए, और जो है नमाज का तरीका मालूम नहीं है, नमाज किन चीज़ों से टूटती है, नमाज क्या हो जाए तो इसको जो है सजा सब होगा, कुछ पता नहीं है। तो हमारी जो शर्म की बात है कि नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को दीन पढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि इसमें फ्यूचर नहीं है भाई, फ्यूचर तो यही है, मरने के बाद में फ्यूचर है हमारा।
مسلمانوں کا فیوچر مرنے کے بعد ہے، ہم جو ہے دنیا میں فیوچر سوچ رہے ہیں، فیوچر ہمارا دنیا میں۔ تو اپنا اصل جو فیوچر آخرت کے بعد ہے وہ والی بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بال بچوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو فیصلہ آج کل کر رہے ہیں نا وہ قطعاً صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ بتایا ہوں ایک جو اسکول میں جس کو پڑھایا نا کل قیامت میں جہنم میں آپ کو لے کے جائے گا، جنت دلانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ کے مرنے کے بعد میں وہ فاتحہ سے ضرور کچھ نہیں ہونے والا ہے، کوئی قرآن نہیں پڑھے گا، کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ وہ کہاں سے کرے گا عبادت؟ وہ بیچارے کا ڈیوٹی ہے، صبح سے شام تک جو ہے، شام کو آئے گا تو سوئے گا، کھانا وانا کھا کر کے آپ کے لیے جائے گا دعا کرنے کے لیے۔ اس لیے ذرا غور کریں ان باتوں پر اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم اب تک نہیں ہو پایا تو ہمارے بچے نہیں، ہمارے پوتے ہیں، ناتی ہیں، ان سب کو دین سے جوڑو بھائی۔ یہ دیکھیے مدرسہ میں ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ، بچہ تو ملتا نہیں ہے۔ کمال ہے، کتنے مسلمان ہیں تمل ناڈو میں، خاص کر اپنے لوگوں کے یو پی بہار بنگال کہاں سے نہیں آئے ہوئے ہیں، لیکن جس سے پوچھیے بولتا ہے بچہ اسکول میں پڑھ رہا، بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، ہاں 10 کلاس پڑھ لیا، 8 کلاس پڑھ لیا نا۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنا فخر سے بولتے ہو بھائی۔ ارے بولو بھی تو سب نیچے کر کے بولو، تم کوئی آسمان نہیں توڑ رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر نماز کر رہے ہو، پھر بھی اتنا پڑھ کے بولتے ہو کہ ہاں پڑھا نا 10 کلاس پڑھ لیا، میٹرک میں کر لیا ہے، MBA کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ فخر سے بولتا ہے۔ کسی کے سامنے بولے گا نا تو اس کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے یہ فخر کر رہا ہے۔ ارے فخر تو یوں ہی حرام ہے، اور تم اس پر فخر کر رہے ہو جو سب سے زیادہ حرام ہے۔ تو اپنے بچوں کی زندگی بگاڑ دیے، اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دیے، اور تم فخر کر رہے ہو میں میرا بچہ یہ پڑھا۔ اس لیے یہ ذرا اس پر آپ غور سے سوچیں اور اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ علماء نہیں رہیں گے تو ہمارے جنازے سڑ جائیں گے، کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، ہماری بیٹیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کوئی کبھی تو نکاح تو کرانے والا نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے بلانے پر آئے اور دین کی باتیں سن رہی ہیں۔ جب تک یہاں رہیں گے یہ دین کا ماحول رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے بھیجے ہوئے جاتے ہیں، ایسی محفلوں کو فرشتے بھیجتے ہیں۔ میرے بھائی یہ غنیمت ہے، جو ہر آدمی تو سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا سا لیٹ میں جائیں گے۔ ارے بھائی یہ تو جتنا جو پہلے آ جائے گا وہ رحمت کے سائے میں آ جائے گا، فرشتوں کے رحمت کے سائے میں آ جائے گا، اللہ کے رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمیشہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت شیخ مولانا اعلیٰ صاحب بڑی قیمتی بات بچوں کے تعلق ہے، بچوں کے تعلیم و تربیت کے تعلق سے بڑی قیمتی بات پیش کر رہے تھے، اور حقیقت یہ یقیناً بات ہے کہ اپنے بچوں کو دینی کرواؤ، بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، پائلٹ بنائیے، سب کچھ بنائیے، منع نہیں ہے، لیکن دین کا کرواؤ۔ دین مقدم ہے، دنیا کے تعلیم مؤخر ہے، تو اس کو ذرا مومن کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی قابل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔